السلام علیکم۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بعد امریکہ اور ایران ایک ایسے معاہدے پر پہنچ گئی ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ جیت گیا ہے یا ایران نے بازی پلٹ دی ہے؟ اور اس پورے معاملے میں پاکستان اور قطر نے ایسا کیا کر دیا کہ دونوں عالمی سفارتکاری کے مرکز بن گئے؟ آج ہم جانیں گے اس معاہدے کے 14 اہم نکات، پس پردہ کہانی اور اصل فاتح کون۔ اور ہم آج بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے اس تاریخی معاہدے کی جس نے مشرق سطح کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برگٹ اسٹاک میں ہونے والی مذاکرات میں امریکہ اور ایران ایک 14 نکاتی فریم ورک پر پیش رفت کی، جبکہ پاکستان اور قطر نے اہم ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ایز اے گرنٹر سائن بھی کر دیا، امریکہ نے بھی سائن کیا اس معاہدے پر، ایران نے بھی۔ کئی مہینوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان شدید کشیدگی جاری تھی، خلیج فارس میں تناؤ بڑھ رہا تھا، اپنا ہرمز عالمی سطح کے لیے خطرہ بن چکا تھا، اور دنیا کو خدشات تھے کہ کہیں یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو۔ اسی دوران قطر اور پاکستان نے سفارتی کوششیں شروع کر دی اور دونوں ممالک میز پر لانے پر کامیاب ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کے لیے حیرانگین بات یہ ہے کہ اس معاہدے کے اصل ثالث پاکستان اور قطر تھے۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان رابطہ قائم رکھنے، پیغامات پہنچانے اور مذاکرات کے ماحول کو سازگار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی حکومت نے مسلسل دونوں ممالک کے درمیان بات چیت آگے بڑھا دی، بالخصوص پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ قطر پہلے ہی خطے میں ایک اہم ثالث کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قطر نے مذاکرات کا انتظامات، تکنیکی کمیٹیوں کے قیام اور آئندہ مذاکرات کے فریم ورک میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 14 نکاتوں میں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نکات نمبر 1 پر۔ پہلا نقطہ فوری جنگ بندی سے متعلق ہے۔ اسی کے مطابق دونوں ممالک کو ہر قسم کی فوجی کارروائی روکنی ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ خطے کے امن کو ہوگا، جبکہ ایران پر موجودہ فوری فوجی دباؤ بھی کم ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے سے متعلق ہے، جیسے ایک دوسرے کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک دوسرے کے مداخلات نہ کر لیں گے۔ ایران طویل عرصے سے امریکہ پر الزامات لگاتا رہا ہے کہ وہ اس کی داخلی معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اگر یہ شک نافذ ہوتی ہے تو ایران اسے اپنے سفارتکاری کامیابی قرار دے سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ 60 دن کے اندر یہ ایک جامع معاہدہ تیار کیا جائے، یعنی 60 دن کے مکمل اس معاہدے کو کمپلیٹ کیا جائے، یعنی موجودہ فریم صرف آغاز ہے، اختتام نہیں۔ چوتھا نقطہ بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اگر بحری رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں تو ایران کی تجارتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پانچواں نقطہ ابنائے ہرمز سے متعلق ہے۔ یہ دنیا کے اہم تجارتی راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ مکمل طور پر کھلا رہتا ہے تو نہ صرف ایران بلکہ پوری عالمی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ چھٹا نقطہ سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والا ہے۔ اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے بعد ایران کو تعمیر نو کے لیے بڑی مالی معاونت فراہم کی جا سکتی ہے، یعنی ایران ہماری بات کو مان لیتا ہے، ہمارے ساتھ ڈیل اچھی کر لیتا ہے، ہم $300 ملین ایران کو دے دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران کی معیشت کے لیے ایک بڑا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ ساتواں نقطہ اقتصادی پابندیوں سے متعلق ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے بہت سے لوگ اہم سمجھتے ہیں۔ ایران دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر رکھنے والا ممالک میں شامل ہوتا ہے، لیکن طویل عرصوں سے عائد پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنی مکمل معاشی صلاحیت استعمال نہیں کر سکا۔ اگر یہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو ایران کو ایک معاشی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر یہ پابندی ایران پر مکمل طور پر ہٹائی جائے تو ایران اپنے تیل اور گیس پر آمدن میں نمایاں اضافہ کر سکے گا۔ اس سے ملک کو زر مبادلہ
حاصل ہوگا، جس کے نتیجے میں ایرانی کرنسی مضبوط ہو سکتی ہے اور معیشت کو استحکام مل سکتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کی معیشت بڑی حد تک تیل کی برآمدات کی وجہ سے مضبوط ہے، جبکہ قطر کی معاشی طاقت اس کی وسیع گیس اور تیل کے ذخائر اور برآمدات سے وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے ایران اپنے آئل اینڈ گیس پوری دنیا کو بیچ سکے گی۔ اگر اس پابندی ہٹ گئی تو ایران ایک ڈیولپ کنٹری میں شمار ہوگا، جیسے سعودی عرب، یو اے، قطر ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایران آگے جا سکتا ہے، لیکن اس ٹائم ایران کے جو کرنٹ سچویشن کے مطابق آئل اینڈ گیس کوئی بھی ملک اس سے بائی نہیں کر رہا ہے سوائے چائنا، رشیا کے بغیر۔ چائنا اور رشیا اپنے مرضی کے مالک ہیں۔ 8واں نقطہ جوہری پروگرام سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی دے سکتا ہے، جبکہ ایران کا یہ مقصد ہی نہیں ہے جوہری پروگرام جیسے ایٹم بم بنا۔ ان کا لیڈر شہید ایت اللہ خامنئی نے خود کہا تھا ایٹم بم حرام ہے۔ ایران کو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ امریکہ ویسے ولولا رہا تھا ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، ایٹم بم بنا رہا ہے۔ ایران نے جو حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر لیے۔ ایران کا پرپس تھا اس سے پابندیاں ہٹ جائیں تاکہ وہ دنیا کے ساتھ کنیکشن کر سکیں، دنیا کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بہتر کر سکیں۔ یہ واحد نقطہ سمجھا جاتا ہے، اپنی اہم سفارتکاری کامیابی کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ 9واں نقطہ جوہری تنصیبات کے موجودہ حالات برقرار رکھنے سے متعلق ہے، جب تک کوئی نیا معاہدہ طے نہیں پایا جائے گا۔ 10واں نقطہ یہ ہے کہ امریکہ ایران پر نیا پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔ 11واں نقطہ ایران کے منجمد اثاثوں کو واپس کرے گا۔ اگر یہ اثاثے واپس ملتے ہیں ایران کو تو ایران کو اربوں ڈالر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ 12واں نقطہ مشترکہ نگرانی اور عمل درآمد کے نظام سے متعلق ہے۔ 13واں نقطہ مستقبل کے وسیع مذاکرات کے راہنمار ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر لیں گے۔ اور 14واں نقطہ اس پورے عمل کو بین الاقوامی سطح پر قانونی اور سفارتی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پورے معاملے میں پاکستان اور قطر کہاں آتے ہیں؟ رپورٹس کے مطابق قطر نے دونوں ممالک کو برقرار رکھنے اور مذاکراتی ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری رابطوں کو فروغ دینے کی کوشش میں حصہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مبصرین پاکستان اور قطر کو اس پورے عمل کے خاموشی اہم کردار قرار دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال، اصل فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اگر پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو تجارت بحال ہو جاتا ہے، منجمد اثاثے واپس مل جاتے ہیں تو، اور تیل کی برآمدات بڑھتی ہیں تو معاشی لحاظ سے ایران کو بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ایران جوہری پروگرام پر شفافیت دکھاتا ہے تو امریکہ سے اپنے سفارتی کامیابی قرار دے سکتا ہے۔ اگر خطے میں جنگ کا خطرہ کم ہوتا ہے تو فائدہ پوری دنیا کو ہوگا، لیکن حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، کیونکہ کسی کی معاہدے کی اصل کامیابی اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس پر عمل اور درآمد میں ہوتا ہے۔ آخر میں اگر اس 14 نکات میں سے سارے مان جاتے ہیں تو ایران اس دن فاتح قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایران کا جو مقصد تھا، جو پرپس تھا، وہ اپنے حاصل کر چکا ہے۔ اس کو مین پرپس ایران کا تھا پابندیاں۔ اگر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں ایران کے اوپر، وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکشن کر سکے گی، پوری دنیا کے ساتھ تجارت کر سکے گی، اپنی آئل اینڈ گیس پوری دنیا کو فراہم کرے گی، کیونکہ وہ فراہم کرنے سے اس کی معیشت بڑھ سکتا ہے، اس کی کرنسی کی ویلیو بڑھ سکتا ہے، اس کے روپے مستحکم ہو سکتی ہے، وہ ایک دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں شمار ہوگا اور ڈیولپ کنٹری میں بھی ہوگا، کیونکہ دنیا کے اہم ذخائر ایران میں موجود ہیں، آئل اینڈ گیس۔ ان آئل اینڈ گیس کی وجہ سے پوری دنیا چلتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایران اور امریکہ کی جنگ تھی، اسٹریٹ آف ہارموز ایران نے بند کیا تھا، تیل کی قیمتیں کتنی تک بڑھی تھی آپ نے خود ہی اندازہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ تیل ایران سے ہو کر آتا ہے۔ آخر میں ایران جیت چکا ہے، امریکہ ہار چکا ہے، ایران اپنے مقصد کو حاصل کر چکا ہے،
امریکہ اور اسرائیل ہار چکا ہے، لیکن آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔